اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حضور صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ پانیوں کی وجہ سے جنگ ہوگی، وہ وقت آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہوگا۔ سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ غزوہ ہند جو ہے ابھی اتنے قریب نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور یہ آج میں جتنی ایسکیٹالوجی کی بات کرتا ہوں میں نے سارا شیخ عمران حسین کو سنا ہوا ہے، ریفرنس وہی ہے سر۔ مجھے لگتا ہے 1475 سے پہلے کوئی ایک سائرن بجے گا، اس کے بعد چیزیں تیزی سے لائن اپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کرش کیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی کیے جا سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں، ہاریں گے نہیں۔ تو حضرت سلیمان کا تخت کہہ کے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا وہ تخت جو ہوا میں اڑتا تھا، 12 میل چوڑا اور کوئی 10-11 میل لمبا تھا، یعنی اس کے اوپر ان کی فوج پوری کھڑی ساتھ ہوتی آتی تھی، تھی، جس کو ہوا اڑا کے لے کے جاتی تھی۔ جو اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، جس نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، غزوہ ہند کا آغاز ہوا یا نہیں ہوا، آج ہم یہ ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے، اور بہت مہربانی ہے سید حیدر جعفری صاحب کی، وہ تشریف لائے ہیں اور اس پر روشنی ڈالیں گے کہ آج کے تناظر میں جب پاکستان اور انڈیا کا جو یہ ایسکلیشن ہے دونوں طرف سے بڑھتی جا رہی ہے تو کیا صورتحال کریٹ ہوتی ہے۔ بہت وقت ضائع کیے بغیر سیدھی بات کریں گے۔ حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آلویز ویلکم۔ ارے اللہ اکبر سر، آپ کی بہت مہربانی ہے، جب ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ فوراً تشریف لے آتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے، کیا از اٹ دا بگننگ آف دی اینڈ اور واٹ؟ لاسٹ ٹائم تو ہم نے بات کی تھی، تھا ایسا۔ سر میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ دس از دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز، بٹ دس از ناٹ دا بگننگ آف غزوہ ہند۔ This is not the beginning of No غزوہ۔ sir، آج جس سچویشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں بالکل بھی نہیں۔ غزوہ ہند از سم تھنگ ایلس۔ غزوہ ہند کا تعلق یہ انڈیا پاکستان کے بارڈر کی لڑائی سے فار بیونڈ ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر۔ ارے یہ آپ ایکسپلین کریں گے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیشہ سے اٹرنل ہے، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی زبان اطہر اتنی پاک، اتنی مقدس، اتنی عظیم زبان ہے کہ ان سے مطلب ہم نے اللہ تو نہیں دیکھا تھا نا، ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ ہے، بالکل ہم نے مان لیا، بالکل ایسے، نہیں سمجھ آتا تب بھی مان لیا، نہیں دیکھا تب بھی مان لیا، نہیں محسوس کر سکتے تب بھی مان لیا۔ اس زبان کی تاثیر اللہ تو جب اس زبان سے کسی چیز کی جو چیزیں خاص طور پہ ایسکٹالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ایسکٹالوجی مین اینڈ آف ٹائم، اینڈ آف ٹائم کا بڑا چیپٹر ہے غزوہ ہند، ٹھیک ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی جو حدیثوں ہیں اس میں 2-3 علاقے جن کا خاص ذکر ہے، شام، یمن، فلسطین، یعنی اس وقت فلسطین تو نہیں تھا، بیت المقدس کے ارد گرد، اور چوتھا ہند، ہند، ارے ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے بڑی مستند، یہ غزوہ ہند اس تناظر میں دیکھیے گا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرب السند من الہند و خرب الہند من السین، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک ایک کر کے اس کے لفظوں کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ہند کا مطلب جو ہے وہ صرف انڈیا نہیں ہے، اچھا، ہند کا مطلب صرف اور صرف انڈیا نہیں ہے، ہند میں موجودہ پاکستان بھی ہے، ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے، ہند میں سری لنکا کا بہت سارا علاقہ ہے، سب کانٹیننٹ ٹائپ سچویشن ہوگی نا، یس سب کانٹیننٹ، ایون بیونڈ دا سب کانٹینٹ، نیپال، برما وغیرہ، یہ سارا اسی اس طرف کا حصہ ہے۔ دوسرا جو علاقہ شام کا بھی اسی طرح سے کہ ایگزیکٹلی شام نہیں ہے، وہ اسکیل اور تھا اس وقت کے شام کا، اس وقت کا شام سر بہت زبردست، اس وقت کے شام میں اس وقت کے 7 ملک ہیں، 7 وہی نا، اور بھی ریاستیں آتی ہیں اس کے اندر، جو شام سرور انبیاء نے اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں شام میں برکت دے۔ اور اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں کیونکہ 5 شہروں کا سرور انبیاء نے ذکر کیا تھا کہ جس وقت وہ پانچوں کے پانچوں فال ہو جائیں تو سمجھنا کہ جو ہے نا اینڈ آف ٹائم شروع ہو چکا، وہ 5 شہر اب فال ہو چکے ہیں، وہ 5 شہر
فال ہو چکے ہیں. اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے, ابھی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, ابھی ہم غزوہ ہند پہ رہتے اس پہ رہتے ہیں. ہند پہ رہتے ہیں. یہ جو ہند کا علاقہ ہے, اور پھر دوسرا خرب سندھ من من الہند, الہند. سندھ کو سمجھیے. سندھ صرف یہ ہند آپ نے لاڑکانہ, بتا دیا کہ یہ سارا جو ہے وہ اس ٹھیک میں ہے. بالکل صحیح. پہلا پڑاؤ ہے خرب سندھ سندھ من الہند, من الہند. ٹھیک ہے. اس کے بعد خرب الہند من السین کی جی بعد میں بات کرتے جی ہیں. جی جی. یہ جو ہے نا سندھ کا علاقہ, اس کو سمجھیے. سندھ کیا ہے؟ سندھ جو ہے وہ صرف یہ اس وقت موجودہ سندھ کی باؤنڈری کے اندر, یہ صادق آباد سے اوپر کا علاقہ نہیں. نہیں. نو نو سر, سندھ کی 2 تہذیبیں تھیں بڑی, موئنجو دڑو اور ہڑپا. ہڑپا. ہڑپا تو یہ آپ کے ساہیوال کے پاس ہے, جی جی. یعنی اوکاڑا سے اوپر کا سارا علاقہ سندھ کی ہاں تہذیب ہے. وہ آج کی سندھ میں تو نہیں آتا. جتنی ہڑپا سرائکی جو ہے. بیلٹ ہے سر, ساری. جتنی سرائکی بیلٹ ہے ساری سندھی ہے, ساری سندھی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ اوکاڑا سے اوپر کا جتنا علاقہ ہے دیٹ از دا سندھ. سندھ. اب آپ کو شاید سمجھ آ جائے بہاول پور, بہاول نگر اور اوکاڑا اور یہ سارا اس طرف کا علاقہ, یہ بالکل یہ بالکل. ہٹ ٹھیک ہو لسٹ گیا. ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے اوپر چڑھتے جائیں تو سندھ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. سندھ مکران کا علاقہ, اوئے 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 اوئے. ٹھیک ہے. اوکے اوکے اوکے. سندھ یہاں پورا ختم نہیں ہوتا. ہاں. سندھ میں مکران کا علاقہ, وہ کوسٹل ایریاز, بالکل بالکل. کچھ حصہ گوادر کا, کچھ حصہ بلوچستان کا, موجودہ بلوچستان کا. تو یہ آپ بیٹل فیلڈ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی اور بڑی. یہ ایگزیکٹلی اس وقت بھی ٹربل سم ایریا وہی اس والا ہے. وقت بھی سر بلوچستان, مکران, جی جی. اور پھر اس طرف اگر اس طرف دیکھیں تو یہ جی بی کا علاقہ جو ہے نا, یہ اس طرف سے کیوں لگتا ہے کہ یہ وہ جو سین کا علاقہ ہے نا, چائنا, جی جی جی, ٹھیک ہے, گلگت بلتستان کے ساتھ آ وہ جاتا ہے. گلگت بلتستان سے نیچے سارا وہ سیلی گڑی کوریڈور جی 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 اور لداخ, اور یہ ادھر سے جاتے ہوئے پٹھان کوٹ تک. اللہ اکبر. اب آپ کو وہ بیٹل فیلڈ اور انٹرمنگل آف دا فورسز شاید آئیڈیا ہوگا. اور یہی ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت ٹربل سم اس ایریاز وقت ہے. بھی وہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس از غزوہ ہند. یہ غزوہ ہند سے پہلی ایک وار ہے, اور یہ بھی کوئی فل سکیل وار نہیں ہونے جا رہی. جھڑپیں ہی رہیں گی اسی طرح سے. یہ جھڑپیں رہیں گی, کچھ مہینوں کا پاز آ سکتا ہے, لیکن جنگ انڈیا پاکستان کے اس علاقے میں ہونی ہے, کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. ٹھیک ہے. اب اللہ خود ٹال دے, وہ اللہ کل شیء قدیر ہے, اس کی مرضی ہے, وہ کرنا چاہے تو کر لے, ورنہ ہمارے بس سے تو باہر ہے. ہم سے بالکل ٹھیک ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. اس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا, وہ عین حقیقت ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, نطق ہی نہیں فرماتے, سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جاتی. اللہ تو جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا, یعنی جس وحی کے ساتھ جبرائیل ہے وہ ہے قرآن. جو وحی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ القاء کی گئی ہے وہ ہے حدیث. مقام دونوں کا وحی ہے. اللہ. اور صادق اور امین کا ایک ترجمہ جو مجھے سمجھ آتا ہے نا, صادق اور امین کا مطلب صرف سچا اور امانت دار نہیں ہے. عرب میں بہت سارے سچے تھے, عرب میں بہت سارے امانت دار تھے. سرور انبیاء کیوں ڈسٹنکٹیو ہے سمجھیے, ایک ہی زبان سے قرآن نکلے گا, ایک ہی زبان سے حدیث نکلے گی, ایک ہی زبان سے روزمرہ کے معاملات نکلیں گے. نہ قرآن حدیث میں مرج ہوگا, نہ حدیث قرآن میں مرج ہوگی, نہ روزمرہ کے معاملات اس میں مرج ہوں گی. اتنی امانت دار زبان کہ جس کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حقیقت اتنی زبردست ہے کہ وہ چیزیں انٹرمنگل نہیں ہوتی. قرآن رہے گا, حدیث رہے گی, حالانکہ ان کا مخرج ایک ہے, ایک ہی زبان اطہر ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, وہ مکس نہیں ہونے دیتے. وہ امانت داری اور صداقت اتنی کہ کائنات کی سب سے سچی ذات اللہ, کائنات سے سب سے سچی زبان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت میں آپ نے کہا ہے نا, اللہ نے تو آ کے نہیں کہا کہ یہ میرے نبی ہیں, ان کا کلمہ پڑھو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اللہ, اس کا کلمہ پڑھنا, یہی واحد ہے, یہی سی کی توحید ہے. تو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موحد ہیں, وہاں اللہ بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں ہے.
اللہ بھی موحد ہے، موحد ہے، واہ 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 اللہ واہ، بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی کو نہیں کسی جانتا. کو نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، بڑی سیدھی سیدھی یہ اللہ ایکویشن ہے. سمپل اب آ جاتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، ہاں یہ ایسکلیٹ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جو کیلکولیشن ہے، میں نمبر کا آدمی ہوں، میں نمبرز پہ دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کیلکولیشن جو یہ کہہ رہی ہے، یہ شاید اس میں پاز آئے گا. پاز آئے گا پاز مین ناٹ دا اسٹاپ، پاز آئے گا، کچھ ٹائم کے لیے، اس کے بعد یہ پھر ایسکلیٹ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حضور صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ پانیوں کی وجہ سے جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، وہ وقت آ چکا ہے. آ چکا ہو، اس میں اب آگے جب ظاہر سی بات ہے، باپ آگے دیکھیں نا، پانی بند ہوتا ہے، فصلیں لگنی ہیں، سارا کچھ سارا ہے، سسٹم چل رہا کرنا ہے، پڑے گا، کرنا پڑے گا، وہ سٹرکچرز ہٹانے پڑیں گے دریاؤں کے راستے سے، پھر جنگ ہوگی. نہیں تو پھر جنگ ہوگی. یہ کرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہو جائے گی ہماری. اور پانی روکنا تو مسلمان کے لیے ایک اور بڑی، ایک پرانا ایک تعلق، ایسے ایک ہی ہے سلسلہ چلتا آ رہا ہے یزیدیت کے حوالے سر، سے بھی ایسے سارا ہی ہے، کچھ. یہ مطلب یزیدیت سے بھی بہت پہلے کی بات، یہ ایسے ہی ہے. مطلب جب وہ یہودیوں نے مدینے میں جو ہے وہ کنویں میں زہر پھینکوایا زہر تھا، پھینکوایا، سر یہ ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ جو ہے یہ نائٹ ٹیمپلرز نے ان علاقوں کے کنووں میں زہر ڈالا تھا نا، ڈالا، فلسطین اور یہ سارا یہ تاریخ ہے، یہ ایسے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی تعلیمات ہیں جس نے ہمیں ریسٹرین سکھایا ہے. مسلمان اس وقت تک جو ہے نا جو مسلمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز، مسلمان ریسٹرین ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ بھی تو ان سے ہے نا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ تو گے. تم ہی غالب آؤ گے. انتم العالون والی آیا، جی بالکل بالکل ایسے ہی بالکل ہوگا. بالکل. باقی رہ گیا کہ یقین تو ہے جی، جانا تو ہے زندگی. جانا تو ہے اس میں. وہ مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے، کل سے یاد آ رہا ہے کہ وہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. واہ واہ واہ، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. واہ 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 واہ، نہیں، جان تو اللہ کی ہے، اسی فیض بالکل. اس میں تو وہ اس میں ایک لاسٹ ٹائم اور ڈسکشن ہوئی تھی، اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی پھر ہوئی ساری. وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جناب کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو اولاد ہے وہ اپنے ہوش میں شاید دیکھ سکے دجال کو اور سب کو. مولا امام مہدی علیہ السلام اگر ہمارے بچوں کو، میری کیلکولیشن کہتی سر آئی مے بی It's too رانگ، close now. آئی مے بی رانگ ٹو ایئر از ہیومن، لیکن جتنا کہ مجھے آتا ہے obviously میں اس کو 100% اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے کام کے اوپر یقین آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج 20 سال مجھے یہ کام کیلکولیٹ کرتے ہو گئے. ہاں، میں پھر بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کیلکولیشن نظر آ رہی ہے ایسکٹالوجی کی، صرف میں نہیں، میں تو بہت عام سا آدمی ہوں. اور ایک بات کاٹ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات تھی، میں ویورز کو بتا دوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کیلکولیشن ہے. اس کو آپ مذہب کا حصہ بنا کے اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں، یہ ایک الگ اسٹڈی ہے. سائنس اور ایسکٹالوجی سے سائنس. ہاں دیکھیں شیخ ناظم ہیں سائپرس والے جو دنیا سے پردہ جی کرتے ہیں، شیخ الشام امریکہ والے، شیخ عمران، یہ 3 لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایسکٹالوجی کے اوپر بہت کام کیا. شیخ ناظم کے جو ہے وہ مقالے ہیں، اس میں جو ایسکٹالوجی کے اوپر انہوں نے بات کی ہوئی ہے، ان کی کیلکولیشن بھی یہی ہے. شیخ الشام نے جو مطلب امریکہ میں جو پردہ کر گئے اب، ان کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی یہی ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، انہوں نے اس کو کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھا ہے. لیکن یہ 2 بڑے نام، شیخ ناظم چھوٹا نام نہیں ہے، شیخ الشام چھوٹا نام نہیں ہے، اور ان میں سے جو اس وقت بہت کمال کا کام کر رہے ہیں، جن کو میرا خیال میں 15 سال سے فالو کر رہا ہوں، یہ آج میں جتنی ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں میں نے سارا شیخ عمران حسین کو سنا ہوا ہے. ریفرنس وہی ہیں سارے. شیخ عمران حسین ہی از دا مین. میں اس وقت لیٹ 90s سے ان کو سنتا آ رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے 26 سال 27 سال پہلے کی بات کروں، میں تب سے ان کو سنتا آ رہا ہوں. ہی واز کوائٹ ینگ، میں تو بہت بچہ ہوتا تھا، اب تو وہ بزرگ ہو گئے ہیں. لیکن وہ ان کی جو ہے وہ ریسرچ ہے وہ
چیزیں بائی اینڈ بائی اسی طرف جا رہی ہیں. اس طرف جا رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کہا تھا بائی اینڈ بائی اسی اس طرف طرف جا رہے ہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وہ تو کیونکہ اتنا ہے. ایونٹس جو ہوتے ہیں نا ہسٹری اس کے لیے 5-10 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. کچھ نہیں ہوتے. بالکل صحیح, بالکل مطلب صحیح. ڈیکیڈ از نتھنگ Nothing in for the eye of history. history. جی بالکل بالکل. قوموں کی تاریخ میں جو ہے یہ 10-15 سال 20 سال کچھ نہیں ہوتے, آگے پیچھے ہو سکتے ہیں 15-20. لیکن مجھے اتنا لگتا ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ آسمان کی ہیپننگز جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں کنٹرول میں نہیں ہے. بلڈ مونز ہمارے کنٹرول میں نہیں نہیں ہے. بلو مونز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آسمان کا کسی کو سیارے کا ٹوٹنا اور وہ سارا جیسے وہ لیوی شو میکر ایک دفعہ آ رہا تھا یہ فلاں, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن اس سے انرجی امبیلنسز ہوتے ہیں. یعنی ایک سیکوینس ہے وہ پوری طرح سے چل رہا ہے اور پھر وہاں پہ ایک سپارک کی سچویشن آتی ہے. آ جاتی ہے. سپارک کی سچویشن جو ہے وہ کسی وقت اپلائنسز کو جلا بھی سکتی ہے اور کسی وقت وہ نہیں بھی کرتی, بوسٹ بھی دے سکتی ہے. بوسٹ بھی دے سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے. تو اس میں میں بالکل سیدھی بات مانتا ہوں ٹو ایوریج ہیومن. لیکن مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی جو مجھے کیلکولیشن نظر آتی ہے, جو میں نے گنتی میں گنی ہے, مجھے لگتا ہے 1475 سے پہلے کوئی ایک سائرن بجے گا, اس کے بعد چیزیں تیزی سے لائن اپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ 1447-48 میں قریب 1450 کے قریب. جی 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 جی. تو زیادہ سے زیادہ 20-25 سال. 20-25 سال تو پھر کچھ بھی نہ ہوا نا. زیادہ سے زیادہ مطلب اب اس میں ہم نے کہا کہ اس میں چیزیں چینج ہونی ہیں تیزی سے. تو اس کی دیکھیں آپ, جہاز فلائی کرنا, ٹیک آف کرنا اور ٹیکسینگ کرنا. جب جہاز ٹیکسینگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو ٹیک آف میں کاؤنٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو اب ٹیکسینگ تو ان قریب شروع ہو رہی ہے. جب جہاز رن وے کی طرف آسان الفاظ میں چلنا شروع ہوتا ہے رن وے کی طرف, تو اس کو ٹیکسنگ کہتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب ٹیک آف کی تیاری ہے. بالکل. اب یعنی اس نے اپنا اسٹیشن چھوڑ دیا اپنا ہینگر چھوڑ دیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ناؤ اٹس ریڈی ٹو فلائی. اب وہ جو ہے نا, اب وہ اپنی جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو اسٹرپ ہے نا, فلائنگ اسٹرپ, اس کی طرف جا رہا ہے. تو فلائنگ اسٹرپ کے اوپر کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, اور کتنی تیزی سے ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا سر. وہ مولا امام مہدی جانے, عیسیٰ علیہ السلام جانے, ان کے ہاتھ میں. یعنی میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کی تھی کہ میں کسی ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں, دروازہ بند ہے, مجھے نہیں پتا کہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آثار یہ ہیں کہ اب دروازہ کھلنے والا ہے. وہ دروازے کا ارتعاش بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے اور یہ کسی بھی وقت Now something is going to happen. سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ غزوہ ہند جو ہے ابھی اتنے قریب نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے, اور بہت جلد جو ہے وہ چیزیں ایسے ایسکلیٹ کریں گی کہ ہمارے کنٹرول سے اور ہمارے وہم و گمان سے بہت تیزی سے جائیں گی. آپ سپر سونک سپیڈ کو بھول جائیں گے. آپ نے لائٹ کا لفظ استعمال کیا آپ نے کہ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جو فرمان ہے نا سر, اس کے پورے ہونے کا ٹائم آ گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. ٹھیک ہے, بلد لفظ شہر, ہاں جی, ٹھیک ہے, اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. تو سر وہ 2 فٹ کا وہ جس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے آگ لگاتے تھے وہ تیر ہے یا یہ بلاسٹک میزائل ہیں؟ تو سر وہ وقت تو آنا ہے نا, وہ وقت تو آنا ہے. ٹھیک ہے. صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے, وہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہوگا. بڑے پیمانے پہ شہادتیں ابھی تو نہیں ہوئی ہیں. بالکل صحیح. بڑے پیمانے پہ شہادت ہم جو ہے نا وہ مانتے ہیں 1/3 منیمم. 1/3 جب ہم کیلکولیشن اور میتھمیٹکس کی زبان میں بات کرتے ہیں نا, بڑا اسکیل جو ہے وہ تو پھر اس میں مطلب 30%, مور دین ہاف, نہیں مور دین ہاف نہیں, 1/3 مین 30%. مطلب 30% سر بہت ہوتا ہے. ادھا پاکستان 12 کروڑ مروانے تھے. میں تو ڈرے پہ ہیں جو حالات نے جو حرکتیں نہیں سر 1/3 مین 30%. یعنی ہر
4 میں سے ایک یا 3 میں سے ایک. 3 میں سے ایک اس میں. تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دور نہیں ہے یہ سر وقت. یہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے گھروں پہ بچوں پہ کرم کرے. ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن مجھے جتنا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرا چونکہ شوق رہا حدیث کا، جی 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 میں نے ایسکٹالوجی شوق سے پڑھی، شوق سے پڑھی. میں نے یہ ساری کتاب الفتن، یہ ساری جی، جی، حدیثیں میں نے شوق سے شوق پڑھی، سے اور پڑھی. آج سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بڑی چھوٹی ایج سے چھوٹی پڑھتا ایج آ سے. رہا ہوں. بالکل صحیح. اب تو بالکل بوڑھا صحیح. ہو گیا ہوں سر، اللہ لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس وقت سے پڑھتا آ رہا ہوں نا، اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یہ ہوگا، اور اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ علامہ ساری صاحب کا happening. مصرع یاد آ گیا، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. کوئی پلے کچھ ہے تو برنگ اٹ آن. علامہ محمد اقبال، ہم نے سر اپنے بچوں سے ظلم کیا ہے، ہم نے علامہ صاحب کو ان کے اپنے نصاب سے نکال کے ظلم کر دیا اپنے بچوں پہ. فارسی عربی کو پوری دنیا کی امپیریل پاورز نے جان بوجھ کے ہماری رگوں سے نکال دیا. ورنہ ہماری جتنی مین سورسز ہیں، ریفرنس بک ہیں ہی عربی فارسی. عربی فارسی. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے، ہم نے یہ تو غزوہ ہند کے وجہ سے تو بات کر لی، لیکن اسی کا ایک چیپٹر ادھر سے ہند سے الگ بھی ہے، جو ایک فلسفی ہے گریٹر اسرائیل کی. سر وہ بالکل بنے گا، تھرڈ ٹیمپل بھی بنے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو ہوگا، کیونکہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا. اوکے. ٹھیک ہے، اور وہ اتنے قابض ہیں آپ کی انفارمیشن کے اوپر کہ وہ جو چیز دینا چاہتے ہیں وہ آتی ہے اور پھر بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک پوری ہائپ آپ نے دیکھی، ریڈ ہائفر اور پھر ریڈ ہائفر بالکل غائب ہو گیا. وہ بالکل ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ سیکریفائز ہو گئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، they didn't tell. یا وہ سیکریفائس ہو رہی ہو اس وقت. کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، ہمارے پاس تو صرف وہ اس کی کیا سرائیاں ہیں نا. وہ جو آپ نے پاک خون کی بات کی تھی لاسٹ ٹائم، پاک خون تو بہایا جا رہا ہے ابھی. پاک خون سر، میں نے ایک بات کا مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جیشی میرا ایک لشکر. سرور انبیاء غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں سرور انبیاء موجود ہوں، خود اس لیے جیشی کا لفظ ہے. غزوہ ہند کا بھی سرور انبیاء کا ذاتی امپیکٹ ہے اس میں. یہ عام سی جنگ نہیں ہے، یہ ایسی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہم لوگ کہاں لڑ سکتے ہیں، اس کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اسی طرح جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. صحابہ کرام نے پوچھا، 2 صحابہ کرام کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کا اور عبداللہ ابن مسعود کا. دونوں نے سرور انبیاء سے مختلف ٹائم میں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لشکر کون سا ہے جو قیامت تک جنگ کرتا رہے؟ آپ نے کہا بیت المقدس کے ارد گرد. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کرش کیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی کیے جا سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں، ختم نہیں کیا. نو سر، یہی تو اسرائیل کا خواب ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے. ٹھیک ہے، 3 جگہ کا ذکر ہے. رسالت میں آپ نے کہا تھا قرب قیامت میں میرے 3 لشکر جنگ کریں گے، شام میں، یمن میں اور بیت المقدس کے ارد گرد. آج جنگ کہاں لگی ہوئی ہے؟ شام میں، یمن میں اور بیت المقدس کے ارد گرد. غزوہ ہند اس کا بی پارٹ ہے. غزوہ ہند اس کا بائی پروڈکٹ ہے. ہم اس جگہ پہ ہیں اس لیے ہم اس کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. اصل گیم وہاں سے سر. یہ ہیں ہی 2 طاقتیں، یہ ہیں ہی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تب سے ہے، یہ ایسے ہی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. ہم کلمہ پڑھنے کی قیمت ہے، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہے. قرآن پاک میں جو ایمان کا کانسیپٹ ہے نا، جو مجھے سمجھ آتا ہے، مطلب میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، نہ میں کلیم کرتا ہوں، نہ مجھے ڈر لگتا ہے. جی سیدھی سی بات ہے، میں بڑا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بہت ڈرتا ہوں. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے، آیت کا ترجمہ جی میں تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. اس آیت کو یہاں روک کے اب میں آپ کو ایک سینٹیکس سمجھاتا ہوں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے.
اب ہم نے اسلام کی پریکٹس کرنی شروع کر دی، زندگی گزر گئی اسلام کی پریکٹس کرتے ہوئے، آخر ایک وقت آ گیا کہ وہ اسلام کی پریکٹس سے وہ نور ہمارے دل میں آ گیا، یہاں سے ایمان کا سفر شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ہوگا ایمان کا ٹیسٹ۔ ایمان کا ٹیسٹ یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد امتحان لیتا ہے، پھر اس کا رزلٹ آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب اس کا ٹیسٹ ہوگا چھوٹا یا بڑا، اللہ کی مرضی، جس کا بھی جو بھی جس کا ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جو اس میں پاس ہوگا نا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا یہ ہمارا ہے۔ تو اب آپ کو امتی کا درجہ سمجھ آتا ہے؟ اب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ امتی جس کو سرکار، میں کہتا رہوں کہ جی میں فلاں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، جب تک وہ کالج مجھے بونا فائیڈ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کیسے میں کہتا پھروں جو مرضی کہتا پھروں، جب میرے پاس ڈگری نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکنالجمنٹ نہیں دی کہ یہ ہمارا ہے، ہمارا۔ سر امتیوں کا، امت وسطیٰ کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ انبیاء کی گواہی دینی ہے انہوں نے، قیامت والے دن اس امت کی بڑی اہمیت ہے، یعنی ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1,40,000 نبی ایک طرف، اور ایک سرور انبیاء کی امت اور 1,40,000 انبیاء کی امت ایک طرف۔ سر اپنا مقام، اپنا مقام، من رفع نفسہ فقد رفع ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اپنے آپ کو پہچانے آپ کون ہے اور کتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں عام سا آدمی ہوں سر، آپ نے وہ ہتھوڑی اور چھینی دیکھی ہوگی، چھینی جو ہوتی ہے وہ جو زمین پہ یا دیواروں میں سوراخ کرتی ہے وہ بڑے ہارڈ لوہے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہتھوڑے کی مار بھی سرنی ہوتی ہے، اسی جو ہے نا both sides handle کرنا، ٹھیک ہے، اس نے دیوار میں بھی اسی سے سوراخ کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں وہ اس چھینی کی طرح ہے کہ جنہوں نے اینٹی جو ہے نا طاقتوں کی مار بھی سہنی ہے اور اپنا راستہ بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ، اگر یہ ٹین کے بنے ہوئے ہوں گے، اگر یہ سخت لوہے کے نہیں ہوں گے تو یہ تو اپنا کام ہی نہیں کر سکیں گے، تو مولڈ ہو جائیں گے۔ اس لیے سر مسلمانوں کی ٹریننگ پوری دنیا میں جاری ہے۔ وہ ایک بڑا اہم بات کچھ اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کے اگینسٹ ریزسٹنس نہیں ہے تو پھر ایمان پختہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے سر کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو اور تمہاری جو ہے مخالفت نہ ہو تو سمجھو کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے۔ یہ جب نیگیٹو طاقتوں کو پتہ لگتا ہے نا یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا یا یہ لوگوں کو ہمارے ہاتھ سے نکال دے گا، تو کیا ان کو تابوت سکینہ مل چکا ہے جو اتنا ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں؟ سر تابوت سکینہ ان کو ملنا بھی نہیں ہے، اور یہ اتنے بیوقوف بھی نہیں ہے کہ یہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو صرف شور ہی پا رہے ہیں۔ سر ہمارا دھیان کسی اور طرف لگا رہے ہیں۔ تابوت سکینہ ان کو بھی پتا ہے کیا ہے، پہلے سے ریڈ ہائپر کی طرف دھیان لگایا ہمارا۔ آرک آف کوننٹ، سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، لیکن آرک آف کوننٹ ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ اس کو کہیں دفن ہونے نہیں دے گا۔ ارے آرک آف کوننٹ کہیں دفن ہو نہیں سکتی۔ آرک آف کوننٹ اسی کے پاس ہے جس نے آنا ہے اور سارا نظام بدلنا ہے۔ آرک آف کوننٹ مولا امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اللہ، یہ دے آر ناٹ فائنڈنگ آرک آف کوننٹ، ریبائز اور یہ سارے یہ آرک آف کوننٹ کا صرف انہوں نے ایک ویل اوپر نقاب ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے۔ اصل کہانی ہے وہ نیشنل ٹریئر کی۔ وہ کیا ہے نیشنل ٹریئر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بات کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی اور ان ساری طاقتوں کی بادشاہی دی گئی تو اس کا کوئی مقصد تھا۔ اللہ بغیر مقصد کے کچھ نہیں کرتا۔ اس کا اسرائیلیات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جادو اتنا کام تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو جادو سے مارنے لگ گئے، معاشرے کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، سسٹم ہی خراب ہے۔ اللہ نے اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام طاقتوں کو لگا کے پوری دنیا میں جہاں جہاں جادو کے کچھ اسکرپچرز تھے، کچھ چیزیں تھیں، یوز تھا، ہر چیز اکٹھی کروا لی۔ اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ چند وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر اکٹھی کروا لی تھی تو ضائع کیوں نہیں کی؟ اچھا،
تو اگر اللہ نے شیطان کو مار دیا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کو ضائع کر دیتے. ضائع کر دیتے. اوہ اوہ اوہ، تو ابھی تو کہانی باقی تھی سر نا. اصل میں اللہ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ساری کتابیں آخری وقت میں بطور ہتھیار استعمال ہونی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری کتابیں دنیا میں, اب یہ جادو پوری دنیا میں کہاں سے ہے جی کہ وہ سارے اسکرپچرز جب اکٹھے ہو گئے تو ایک ڈیمن, ایک جن جو ہے وہ اس میں سے ایک صفحہ چوری کر کے لے گیا. اب اس کو سمجھیے, اللہ کل شیء قدیر ہے, اللہ خیر حافظ ہے. حضرت سلیمان کے دور میں بھی جو خیر الحافظین تھا نا, بالکل بالکل. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت سلیمان کے کاغذ دور لیک ہو میں گیا. وہ انہی کے ٹیمپل کے اندر سے, انہی کے گھر کے اندر سے کاغذ چوری ہو گیا غائب ہو گیا. جس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ چیزیں خراب کرنی تو تھی. اس وقت کا جو جادو ہے وہ اس ایک پیپر سے- صفحے کے, پوری دنیا میں اس وقت جتنا بھی جادو ہے وہ صرف ایک صفحے کی بنیاد پہ ہے. باقی سارا کچھ What- پڑا ہوا ہے. واٹ ایف کہ وہ نیشنل ٹریئر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ آ گیا, وہ کرے گا کیا؟ وہ خدا دا واسطہ جی ان کے ہاتھ آ گئے. سر یہ ہونا ہے, ہمارے کہنے سے ہونا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کو دفن کروایا تھا نا اپنے تخت کے نیچے, تو حضرت سلیمان کا تخت کہہ کے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں. حضرت سلیمان کا وہ تخت جو ہوا میں اڑتا تھا, اور وہ تخت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام خود نہیں اس کے اوپر بیٹھتے تھے, اس میں ان کی فیملی, ان کے سارے وزراء, ان کے سارے درباری اور ان کی فوج جو ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی. یعنی اسرائیلیات میں آتا ہے کہ وہ تقریباً جو ہے نا وہ 12 میل چوڑا اور کوئی 10-11 میل لمبا تھا. یعنی اس کے اوپر ان کی فوج پوری فوج پوری کھڑی ساتھ ہوتی آتی تھی, تھی, جس کو بالکل ہوا صحیح, اڑا کے لے کے لے جاتی تھی. یہ وہی لشکر ہے کہ جب یہ ٹریول کرتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ پہاڑ ہوا میں اڑ رہا ہے. ہوا میں اڑ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے, اوکے. یہ وہ اسرائیلیات جی کی جی جی. کہانیوں میں وہ جو تخت تھا اس کے نیچے آپ نے وہ سارا کچھ رکھوا کے تو اوپر وہ تخت کے نیچے دفن کروا دفن دیا تھا. کروا دیا. سر وہ پاگل ہیں کہ وہ اتنی کھدائیاں کری جا رہے ہیں, نیچے سے نیچے, نیچے سے نیچے, نیچے سے نیچے, ہر جگہ انہوں نے وہاں سے کھود ڈالی ہے کہ کہیں سے وہ کچھ چیزیں مل جائیں. مل جائے. جس کو وہ نیشنل ٹریئر کہتے ہیں, نیشنل ٹریئر. ٹھیک ہے, یہ نیشنل ٹریئر جو ہے وہ آرک آف کورننٹ نہیں ہے. آرک آف کورننٹ میں انبیاء کی چیزیں ہیں. آرک آف کورننٹ میں وہ وعدہ ہے. کورننٹ کو سمجھیے, جب آپ کو کورننٹ سمجھ آئے گی نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واٹ از آرک آف کورننٹ. کورننٹ ڈیڈ اور مطلب کوئی بھی جو ہے نا کچھ اسی طرح کا کانٹریکٹ, اس میں فرق یہ ہے کہ ڈیڈ ہو, کانٹریکٹ ہو, معاہدہ ہو, کچھ بھی ہو, وہ ایکول لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. کورننٹ ہوتی ہے ہمیشہ سپیریئر اینڈ دی لیس انرجی کے لوگوں. ٹھیک ہے, یعنی ایک بڑی طاقت ہے, وہ ایک فیصلہ کرتی ہے, اور وہ اپنے سے جو لوئر طاقت یعنی جو ہے نا خالق فیصلہ کرتا ہے, مخلوق کو کہتا ہے یہ ماننا ہے, فالو کرنا ہے, یہ ماننا ہے یا نہیں ماننا. یہ مان لو گے تو یہ دے دوں گا, نہیں مانو گے تو یہ دے دوں گا. دس از کال کورننٹ. ہمارا قرآن پاک بھی کورننٹ ہے. ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے وہ بھی کورننٹ ہے, اللہ کا فرمان ہے, اور اس نے کہا مان لو گے تو جنت دوں گا, نہیں مانو گے تو دوزخ دے دوں گا. یس, کورننٹ. وہ کورننٹ اللہ نے بنی اسرائیل سے کی کہ تم لوگ اگر اللہ کی عبادت کرو گے میں تمہیں حکومت بھی دوں گا, عزت بھی دوں گا, پرومس لینڈ بھی دوں گا, سب کچھ کروں گا. پھر جب انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹریلز کیے, یعنی 2 واقعات ہیں نا جس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ان کا آرک آف کورننٹ گئی ہے. ایک وہ جو باب حطہ کا واقعہ ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اس شہر کو فتح کرو, اور جب اس شہر کو فتح کر لو گے تو اس دروازے سے گزرتے ہوئے حطہ یعنی جھک کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزر لینا. انہوں نے حطہ کو بدل دیا ہنتا سے, روٹی روٹی. وہ جب وہ دروازے سے گزرے تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا, ہنتا ہنتا. اللہ کو وہ ناگوار گزرا. اس کے بعد ان کے اوپر وہ مسلط کر دی گئی جو ہے وہ صحرا نوردی, اور آرک آف کورننٹ اٹھا لی گئی. پھر انہوں نے معافی مانگی, پھر انہوں نے آرک آف کورننٹ ریوائیو کرائی, پھر یہ دوبارہ آگے ان کا عروج بنا. پھر انہوں نے جب اس کے ساتھ بیٹریل کیا اللہ کے ساتھ جب انہوں نے, تو پھر اللہ نے وہ اٹھا لی. اب تیسری مرتبہ آرک آف کورننٹ یہ اصل میں یہ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں, ٹو ریوائیو دیٹ کانٹریکٹ ود گاڈ, کہ اے اللہ ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں, یہ آرک آف کورننٹ ہمیں دے دے, ہم سے پرومس لینڈ کا, ہم آئندہ سے تیری نہیں کریں گے. تو 1 وقت 2 وقت 3 وقت اب بس, لیکن ابھی بھی ان کو رائز تو ایک آنا ہے.
وہ آنا ہے، وہ اینٹی کرائسٹ کا آخری رائز ہے آرماگیڈون والا. اور یہ بہت قریب ہے، وہ مجھے نہیں لگتا زیادہ دور ہے سر، زیادہ دور ہے. مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بہت زیادہ دور ہے. مطلب یہ نہیں میں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی 100 سال 50 سال. مجھے یہ 50 سال سے بھی بہت کم کا عرصہ کم لگ کا رہا ہے. عرصہ لگ. 50 سال بھی بہت دور ہے.